بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز اسٹیٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجف علی خان، اور آج جس خبر پر اور جس اہم موضوع پر ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ پہلے ڈینگی آیا تھا، اس کے بعد کرونا آیا تھا، پھر کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، اور کبھی کرکٹ میچ آ جاتا ہے، اور کبھی کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں اسکول بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس مرتبہ جو اسکول بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے وہ اسموگ کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اب اسموگ آ گئی ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہفتے میں 4 دن اسکول کھلیں گے، 3 دن اسکول بند رہیں گے، اور جو بند رہنے والے دن ہیں وہ ہفتہ اتوار اور پیر کے دن اس کا حکم نامہ جاری کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اسموگ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں بند کرنی ہیں، ہم نے کارخانے بند کرنے ہیں، ہم نے وہ بھٹے بند کرنے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر شفٹ کرتے ہوئے اس سے ختم کر رہے ہیں، دھواں ختم کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کے بغیر ہی وہ چل رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر جب ہم باہر نکلتے ہیں، لاہور سے باہر نکلتے ہیں یا نواحی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، ایون میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ موٹر ویز پر ٹریول کریں، آپ ملتان کی سائٹ پر چلے جائیں، پنڈی کی سائٹ پر چلے جائیں، سیالکوٹ کی سائٹ پر چلے جائیں، آپ کو اب بھی فصلیں جلاتے ہوئے، فصلوں کی باقیات جلاتے ہوئے کسان نظر آئیں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں بھارتی پنجاب کی، ہریانہ کی، کہ وہاں پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے روکنا کس چیز کو ہے؟ ہم نے کیا ہر موقع پر اسکول بند کرنے ہیں؟ اور اسکول بند کرنے کے بعد جب ہم پچھلا 1.5 سے 2 سال اس طرح گزار چکے ہیں کہ ہمارے بچے جو تھے اسکول نہیں گئے، اور آن لائن ایجوکیشن کے نام پر خاص طور پر سرکاری اداروں میں بالکل مذاق ہوتا رہا اور بالکل تعلیم نہیں دی جا سکی، تو ایک مرتبہ پھر ہم جو ایک لاس پورا کرنے کی طرف جا رہے تھے، نقصان پورا کرنے کی طرف جا رہے تھے، ہم نے مضحکہ خیز نتائج دیے۔ میٹرک کے نتائج کے، انٹرمیڈیٹ کے نتائج جو ہیں ان کی بات کر لیں، ہم نے مضحکہ خیز نتائج دیے۔ ہم نے اپنے بچوں کی قابلیت کے حوالے سے، اہلیت کے حوالے سے بہت بڑے سوال پیدا کر دیے۔ جب ہم اس نقصان کو پورا کرنے کی طرف جا رہے تھے تو ایک مرتبہ پھر ایک حکم جاری کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اسکول مکمل بند نہیں کیے گئے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ 3 دن بھی کیوں؟ کیونکہ جب ہم سرکاری اسکولوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا ہفتہ بھی جو ہے وہ آن ہوتا ہے، ان کا پیر کا دن بھی آن ہوتا ہے۔ اس طرح پریکٹیکلی ہم جو ہے ان کے 2 دن جو ہے پڑھانے کے دن ان کو مائنس کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ اب بچے وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا سرکار نے، جب ہم منگل بدھ جمعرات جمعہ کی بات کرتے ہیں تو کیا سرکار نے کرونا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے؟ اسموگ کہ جیسے کرونا کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، کیا اسموگ کے ساتھ بھی کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ ان دنوں میں اسموگ نہیں ہوگی، لیکن جو آپ 3 دن اس میں سے کریں گے تب جو ہے اسموگ زیادہ ہوگی تو اس کو روک لیتے ہیں اس طرح؟ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اہم ایشو ہے، حکومت کا بڑا دعویٰ تھا، حکومت کا بڑا کلیم تھا کہ وہ یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ لاگو کرنے جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی ایک یو ٹرن آ گیا۔ اس میں بھی جو سنگل نیشنل کریکولم کی بجائے اشرافیہ کے بچوں کے لیے ایک بیچ میں نئی چیز داخل کر دی گئی اور اسے کور پلس کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ کور پلس کیا ہے؟ یعنی کہ آپ یکساں نصاب کو منیمم سٹینڈرڈ پر لے جا کر باقی اداروں کو، تعلیمی اداروں کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی کتابیں اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ آپ اضافی کتابوں کے ساتھ وہ لوگ جو پرائیویٹ سکولز میں اور بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں ان کے لیے اہلیت، قابلیت اور ٹیلنٹ جو ہے وہ گفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خرید سکتے ہیں، باقی بچے جو ہے نہیں خرید سکیں گے۔ اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اسموگ ہی ہے، اور یہ الزام بھی ہے وفاقی وزیر کا کہ اسکولوں کالجوں کے اساتذہ جو ہے انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ کیا الزام ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کیا یہ بات پہلے مدارس کے بارے میں کہی جاتی تھی، اب اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آج کا پروگرام پاکستان کے سب سے اہم ایشو، سب سے بڑے ایشو ایجوکیشن کے نام، اور میں بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر میرے ساتھ رضا الرحمان صاحب موجود ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں سرونگ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ رضا صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا نام، دانشور بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ
کتابوں کی پبلشنگ کی سے بھی وابستہ ہیں. ڈاکٹر نعیم خالد میرے ساتھ موجود ہیں, آپ جنرل سیکرٹری ہیں ٹیکسٹ بک پبلشر ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں, ہمیں یہاں پر وقت دیا ہے کاشف شہزاد چوہدری صاحب نے, جو کہ صدر ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے, ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پرائیویٹ اسکولوں کی بات ہوتی ہے, بار بار بات ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اسکولوں کی بھی بات ہوتی ہے, تو اس کی نمائندگی بڑے جوش و خروش کے ساتھ بھی اور بڑے علمی دلائل کے ساتھ بھی کرتے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ کاشف صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. رضا صاحب, سموگ آ گئی, ہفتے میں 3 روز اسکول بند رکھنے ہیں, ایگری کرتے ہیں حکومت کا فیصلہ اچھا ہے؟ میں نہیں کرتا, آپ کرتے ہیں؟ سر جمعہ ہفتہ اتوار پیر یہ 4 دن بنیں گے, کیونکہ جمعہ بھی ہاف ڈے ہی ہوتا ہے. اچھا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں 2.5 گھنٹے, 12 بجے عمومی طور پہ اسکول بند ہو جاتے ہیں, 1 بجے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے. صحیح. تو ایک وہ بھی ہمارا ٹائم ضائع ہوگا جو پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے. یعنی کہ جمعے کے دن کو بھی اس سے پہلے بھی سیریس نہیں لیا جاتا, اس طرح حاضری کم رہتی ہے جمعے. بہت سارے بچے ایم ہی چھٹی کر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. صحیح ہے. تو اب یہ 4 چھٹیوں کے ساتھ بچے جب 3 دن اسکول آئیں گے تو وہ کیا حاصل کریں گے؟ تعلیم جو ہے وہ ایک مسلسل, آپ کہہ لیجئے کہ آپ کو ٹرانسفارمیشن کا نام ہے, جو روزانہ کی بنیادوں پہ آپ بچے کو کرتے ہیں اور بار بار انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے, یہ سبجیکٹ ایسے پڑھنا ہے, یہ چیز ایسے کرنی ہے. تو 3 دن اسکول آنے سے اور 4 دن نہ آنے سے بچوں کی پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہوگا. اور یہ تعلیم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ایک مذاق بھی کیا گیا ہے اور دشمنی بھی ہے کہ آپ نے کوئی اور ڈپارٹمنٹ تو آپ کو نظر نہیں آتا, اپنی کوتاہی نظر نہیں آتی, غلطی نظر نہیں آتی. 43% جو ہے وہ گاڑیاں اس کی وجہ ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یورو 2 استعمال کیا جاتا ہے آپ کی گاڑیوں کے اندر. آپ یورو 5 اس کو شفٹ کریں اگلے سال, یہ پرابلم نہیں ہوگی. کتنا آسان فارمولہ ہے, لیکن آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور سالہ سال سے یہ بات بتائی جا رہی ہے, ان کے نوٹس میں بھی ہے اتھارٹیز کے, اور وہ ماننے سے انکاری ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی جو ان کے وزیر ہیں انوائرمنٹ کے, راؤ رضوان صاحب نے آ کے کہا جی ہمارے یہاں تو کوئی اسموگ نہیں ہے, یہ تو بس ویسے ہلکے سے وہ دھند ہے, ایک لیئر ہے جی. تو اس کو اس لیئر کا نام لے کے انہوں نے سب کو حوصلہ دے رکھا, اور جب وہ انڈیکس دیکھیں تو 263 ہے. 263 انڈیکس بھی سر کوئی وہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہیں کہ آپ کو فوری طور پہ ہیزرٹس کرنا ہے یا فوری طور پہ آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے اور بچوں کو آپ نے گھر پہ بند کر دینا ہے اور تعلیم روک دینی ہے. کوئی ایسا سسٹم بنائیے کہ بچوں کی تعلیم چلتی رہے. رضا صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے بچوں کو محفوظ بنانا ہے, بچوں کو سیف کرنا ہے. بچوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں, آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں, اور گلا خراب ہونے کا تو بہت زیادہ اس وقت ایک جو ہے ٹرینڈ کہہ لیں کیا چلا ہوا ہے. اس وقت بہت زیادہ بچوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں اور انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں, کھانسی ہو رہی ہے, آنکھوں سے پانی بہنے لگ پڑتا ہے بعض اوقات. وہ کہتے ہیں بچوں کو محفوظ بنانا ہے ہم نے. سر چند دن پہلے ڈاکٹرز نے آپ کے چینل کے اوپر ہی آ کے یہ بات کی تھی کہ بچوں کو 3 طرح کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک وہ ماسک لگائیں N95, دوسرا وہ ڈیلی سٹیم لے لیں. سٹیم لینے سے سارا ان کا جو نوزل سسٹم ہے, نیزل سسٹم ہے, اور جو گلا ہے وہ واش ہو سکتا ہے, صاف ہو سکتا ہے, تو اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم ڈاکٹرز کی یا آپ کہہ لیجئے کہ جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں ان کی مشاورت پہ عمل کریں اور اپنی ایجوکیشن کو بھی جاری رکھیں تو یہ بڑا آسان چیز ہے. اس میں ایک اور بات ٹیکنیکلی کہی جا سکتی ہے کہ جب آپ سموک کی بات کرتے ہیں تو سموک جو ہے وہ اتنی ہی اسکول کے اندر ہوگی اور جتنی کہ گھر کے اندر ہو سکتی ہے. اتنی ہی گھر کے اندر بچے جب کھیلیں گے یا باہر نکلیں گے اتنا ہی سامنا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اسکول جو ہے کوئی زیادہ سموک والے ایریاز میں تو نہیں ہوں گے, گھر کوئی محفوظ تو نہیں ہے اس سے. جی ایٹماسفیئر تو تمام جگہ پہ سر ایک جیسا ہے. بچے نے کون سا گھر میں ہر وقت کمرے کے اندر رہنا, جتنی دیر اس نے گھر میں کمرے میں رہنا ہے اتنی دیر اس نے اسکول میں بھی کمرے کے اندر رہنا ہے, اور اس کے بعد پھر اس نے باہر بھی نکلنا ہے, اس نے ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے, پیرنٹس کے ساتھ باہر بھی جانا ہے, مارکیٹ بھی جانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. بچے کو گھر تو نہیں آپ باندھ سکتے. اچھا, اس کا ایک اور پہلو ہے, میں ڈاکٹر نعیم خالد کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کچھ اشارہ بھی دیا, رضا اور رحمان صاحب نے مختصر سی بات بھی کی کہ 43% گاڑیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی اگر آپ بچوں کو اسکول لانے لے جانے کا کام جو ہے رک جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اگر ہم اسکول بند کرتے ہیں تو ہم اسموک پر قابو پا سکتے ہیں اس سے؟ نجم بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ آیا ہم قابو پا سکتے ہیں. اگر گاڑیاں سورس ہے تو گاڑیاں روکو, جو چیز بھی سورس ہے اس پہ قابو پاؤ تو چیز کنٹرول ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ چیز ہم نے کرونا میں دیکھا, لاہور بہت صاف ستھرا ہو گیا تھا جب گاڑیاں رک گئی تھی ایز اے ہول. میں ایز این ایجوکیشنسٹ ایز اے پبلشر بات کروں گا. رضا رحمان صاحب نے اسکول کے لحاظ سے بڑی اچھی بات کی کہ اسکول از ناٹ دا اونلی سورس. دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, ورک فرام ہوم کا ایک کانسیپٹ بن گیا ہے آفٹر کرونا, اور میں ہمیشہ اپنی سپیچز میں کہتا تھا کہ 2 سال بعد لوگوں کی عادتیں بدل جائیں گی. عادتیں بدل جائیں گی اور بہت سارے لوگوں کی بدل گئی ہے. ہم اپنے آفیسز میں بھی ورک فرام ہوم والا کانسیپٹ آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ حکومت زیادتی کر رہی ہے کہ اسموک کی وجہ سے صرف اسکول کو متاثر کر رہی ہے.
ٹھیک ہے بند کرنا تو پھر سب کچھ باقی چیز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کو چاہیے کہ یہ جو فیسلٹیز ہے جو ورک فرام ہوم کے لیے فیسلٹیز چاہیے, جو سورس ہے جس پائپ سے مجھے کنیکٹ کر رہے ہو انٹرنیٹ, کیا آپ نے لاہور میں اتنا اچھا سسٹم رکھا ہوا ہے, اتنے آپ کے اچھے سورسز ہیں, ارد گرد اتنے اچھے سورسز ہیں کہ بچہ جو ہے آن لائن پڑھ سکتا ہے, جو آپ کہتے ہیں آن لائن اٹ ول کنٹینیو. اگر گورنمنٹ اس پہ سوچے تو ایز اے پبلشر میں آپ کو بتا دوں ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے. ہم نے اپنے کتابوں کو ہائیبریڈ بنایا ہے کہ بچہ گھر میں بیٹھ کے بھی ایک اچھے استاد سے اپنے موبائل سے سکین کر کے اس کو پڑھ سکتا ہے. ہر لیکچر بائی لیکچر ہم تیار کریں, کیونکہ یہ سموگ نہیں ہے. وٹ نیکسٹ وٹ نیکسٹ وٹ نیکسٹ ایز اے پبلشر ہم تو یہ پلان کر رہے ہیں. اسکول والوں کو بھی اسی طریقے سے کچھ پلاننگ کرنی چاہیے, حکومت کو بھی پلاننگ کرنی چاہیے کہ فیوچر کیا ہے. اس میں دو طبقات آ جاتے ہیں. دیکھیں ایک تو پرائیویٹ سکولز ہیں جس میں والدین اگر 2,000-3,000 سے لے کر 15, 20, 30, 40, 50 ہزار تک فیس دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے کہ وہ 3-4 ہزار روپے کا انٹرنیٹ کا ایک پیکج لے لیں اور وہ لگوا لیں اور اس کے ذریعے کنیکٹیوٹی کر لیں. اور ان کے لیے یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی یکمشت نہیں لے سکتا, تو چاہے قسطوں پہ اسمارٹ فون لے لے, ٹیب لے لے, کچھ لے لے, 2-4 ہزار روپے کی قسط دیتا جائے اور وہ بچوں کو فراہم کر دیا جائے. مسئلہ ان بچوں کا ہے جو فیس نہیں سر دے سکتے, جن کو ہم کتابیں بھی فری دیتے ہیں, جن کو اس کے باوجود وہ بچے اسکول نہیں آتے. یہ بیٹھے ہوئے ساتھ ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا صورتحال ہے کاشف صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں نجم بھائی میری گزارش ہے کہ آن لائن کا نظام کرونا کے دوران بھی ہم نے پروگرام کیے آپ کے ساتھ, تو آن لائن کا نظام ابھی تک ہمارا لاہور کے بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں, اور خاص طور پر جب آپ گورنمنٹ اسکول کے بچوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے طالب علم ہیں جو 20 روپے مہینہ فیس نہیں دیتے. 20 روپے ان کی فنڈ ہے, فنڈ کے نام پہ ہوتا ہے وہ 20 روپے بھی وہ نہیں دیتے. کلاس انچارج کو اکثر اوقات 15, 20 بچوں کے پیسے اپنی تنخواہ میں سے دینے پڑتے ہیں فیس پوری کرنے کے لیے. اور بعض ایسے غریب گھرانوں کے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو جوتے, ان کا یونیفارم وہ اساتذہ اپنے خود سے مینج کر کے بندوبست کرتے ہیں تاکہ وہ اسکول میں آ سکیں. تو آپ پہلے تو ہمارا نظام انٹرنیٹ کا ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے موبائلز پہ انٹرنیٹ کس سپیڈ سے چلتا ہے, بالکل آپ آیا اس کے اوپر فل ٹائم پڑھا سکتے ہیں بچوں کو. دوسری بات کہ جو بچے یا جن کے والدین ان بچوں کو اس اسکول تک پہنچانا اور آپ کہہ رہے ہیں 20 روپے 20 روپے نہیں دے پا رہے. اور اس وقت میں بڑا پریکٹیکلی بات کرتا ہوں, میں پی ٹی سی ایل سمیت باقی تمام پیکیجز کی بات کرتا ہوں. 3,000 روپے سے کم پہ آپ کو ایک مناسب انٹرنیٹ نہیں ملتا, نہیں ماہانہ 3,000 روپے ماہانہ سے کم پہ نہیں ملتا. وہ بھی جب دل کرے چلتا ہے, جب دل کرے نہیں چلتا. ہاں وہ بھی یہ میں منیمم آپ کو بتا رہا ہوں. اچھی کمپنیز جو 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 کہیں بھی چلی جاتی ہیں, لیکن اس وقت جو ہے تو جو بچے 20 روپے نہیں دے پاتے تو وہ کیسے دیں گے وہ انٹرنیٹ؟ پھر آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ ان کے والدین نے اینڈرائڈ فون لے کے رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں اسمارٹ فونز ہوں گے ان کے پاس, صحیح ہے. اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بچہ تو آپ کا گورنمنٹ اسکولوں میں ہے جو فیس نہیں افورڈ کر سکتا. اور پھر سموگ ہے یا کرونا ہے, اگر کرونا کے دوران آپ سختی کر سکتے تھے SOPs بنا کے, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ وہی ماسک ہے نا, صحیح. اس ماسک کو ہم بھول گئے. ماسک اب لگا کے نہیں ہم جا سکتے, سفر ہم اب اس ماسک کے ذریعے ٹریول نہیں کر سکتے. تو وہ ماسک ایک لگانا ہے, اور اگر آپ نے اسکول 3 دن بند کرنے سے جو نقصان ہونا ہے وہ ہم نقصان کبھی پورا نہیں کر سکتے. جو پہلے ہوا ہے اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں کہ بچے جو پاس آؤٹ ہو کے اگلی کلاسوں میں جنہیں ہم نے بٹھا دیا ہے, ایون 9th-10th کے بچے جو ہمارے پاس ٹرمینل کلاسز ہیں جنہوں نے بورڈ کے امتحان میں جانا ہے, نجم بھائی انہیں اردو کا لفظ لکھنا نہیں آتا, انگلش کا لفظ لکھنا نہیں آتا. 2 سال تو ہم نے انہیں ایسے ہی بٹھا دیا اگلی کلاس میں. تو آپ اب پھر ہم اگر وہ بچے اب تھوڑے سے روٹین میں آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں پھر اب گھروں میں رہنا شروع کر دیں. آپ چلو زیادہ مسئلہ ہے اس وقت رش کے اوقات کو مینج کرنے کے لیے آپ اس کو 1-1.5 گھنٹہ ٹائمنگ آگے کر دیں صبح کی, اس سے بھی مینج ہو سکتا ہے بہت حد تک. اچھا سوال اس پہ یہ کیا جاتا ہے کہ بچے اگر ان 2 سالوں میں کچھ نہیں کیا تو پچھلے 8 سالوں میں بھی کچھ نہیں کیا. اب آپ دیکھیں نا, پڑھائی کے اندر یا کوئی بھی چیز ہے آپ اس کے اندر آپ جب گیپ لائیں گے تو وہ بچہ 0 پہ چلا جاتا ہے. آپ وہ بچہ ہے, وہ طالب علم ہے, آپ بڑے آپ 2 سال گھر بیٹھ جائیں, صحیح ہے, 2 سال کے بعد آپ کو کہیں کہ اب آپ ایک بلینک ہو کے دوبارہ سے نئے سرے سے ایک پروگرام شروع کریں تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. تو اسٹوڈنٹ کو ڈیفینیٹلی جو ایک بچہ ہے ابھی پڑھنے کی فیز میں ہے
اس کو بہت مشکل پیش آئے گی کہ جب آپ اس کو گھر بٹھائیں گے پھر آپ چھٹی دیں گے پھر گھر بٹھائیں گے. رضا صاحب کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یونیسیف کا ڈیٹا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یونیسیف یہ کہتا ہے 2019 کا جو انہوں نے اپنا سروے کیا ہے کہ 86% جو اسکول ہیں پرائمری اسکول جو ہیں وہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں ہیں, سائڈ لائنز پہ ہیں, جہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. گیجٹس تو دور کی بات ہے, انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم فوری طور پہ اپنے آپ کو 1 سال میں 2 میں یا 4 میں یا 5 میں بھی اپنے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن پہ شفٹ کر لیں؟ آن لائن ایجوکیشن بہت اچھی ہے, اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن ہمارے ملک کے ایسے حالات ہیں, کیا ہمارے لیڈران نے بچوں کے لیے یہ فیزیبلٹی بنائی ہے کہ کل کو بچے ایزیلی اس پہ شفٹ ہو جائیں؟ اسکول کے اسکول آنا ضروری ہے آپ کے اسکول سر. کانٹمپریری لرننگ کلاس 8 تک لازمی ہے. کانٹمپریری روایتی جو طریقہ کار ہے نا تعلیم کا, اگر آپ بچوں کو وہ نہیں دیں گے تو بچے وہ حاصل ہی نہیں کر سکیں گے جو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حاصلات تعلیم جو ہیں وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چھوٹے بچے آپ کے آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے حاصل کر لیں. وہ رٹا تو لگا لیں گے, اس کو سن تو لیں گے, لیکن سمجھ نہیں پائیں گے, کانسیپٹ نہیں کلیئر ہوگا, اس کے گہرائی میں نہیں جا پائیں گے, ٹیچر کا جواب نہیں دے سکیں گے, ٹیچر سے سوال نہیں کر سکیں گے. اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے جمعے کا دن بھی بیچ سے نکال دیا اور اس کو آپ نے یہ کہا کہ پیچھے رہ جاتے ہیں 3 دن. جمعے کو تو ہاف ڈے ہوتا ہے نا, جمعے کو ہاف ڈے ہوتا ہے, بہت سارے ہاف ڈے ہوتا ہے. اور ایک چیز اور اس میں ایڈ کر لینا کہ اسکول میں جو 6 گھنٹے بچے نے آنا ہے, اس 6 گھنٹے میں سے بچہ کتنا دیر کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھتا ہے, اور گھر میں کیا آپ صبح سے لے کے شام تک وہ 6 گھنٹے اسے بٹھا پائیں گے؟ گھر میں کمرے کے اندر بند کر دیں گے, بچے کو بٹھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ممکن ہے. اسکول میں تو بچے نے سارا دن کا کلاس روم کے اندر رہنا ہے, کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھنا ہے, 20-25 منٹ کی بریک ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ. نہیں کہتے پھر اسموک سے بھی تو بچانا ہے نا بچے کو. نہیں, اسموک سے گھر میں بھی تو وہی گانا ہے, وہی لاہور کا ایریا ہے, وہی میٹروپولیٹن ایریا ہے, وہی اسکولوں کا ایریا ہے. کیا گھر میں جو بچے ہیں وہ ہم گھروں سے شفٹ تھوڑی ہو جانا ہے ہم نے, کہ ہم نے چلو 2 دن اسکول آف ہو گئے تو ہم کسی اور شہر میں چلے جائیں جہاں اسموک نہیں ہے. رہنا تو ادھر ہے نا بچوں نے. ہاں, وہ میں آئے تھے یہاں پر محکمہ ماحولیات سے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس وقت لہر ہے, آپ تو صرف لاہور کہتے رہتے ہیں, یہ اس وقت پوری پشاور تک ہے. یہ پوری ایک, آپ صرف پنڈی کی بات کر لیں, فیصل آباد کی بات کر لیں, گجرانوالہ کی بات کر لیں, سارے اس میں. آپ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس سے ایگری کرتا ہوں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اسکول ابھی بند کرے, لیکن ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے, جس طرح رضا بھائی نے کہا, یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت اس پہ پلان کرے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز لوگوں کو دے, کیونکہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے کرونا, اسموک, فلانا. سر یہ ابھی روٹین ہونی ہے اور ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے فیوچر کے لیے. یہ گاڑیاں اس طرح نہیں چلنے دیں گے, سب کچھ رکے گا, کچھ فیکٹریاں باہر نکلیں گی, کچھ کیا ہوگا. اور حکومت کو چاہیے کہ ابھی سے پلاننگ کر لے. کشمیر ایک چھوٹا سا یونٹ ہے, کشمیر نے گورنمنٹ سکولز کے لیے ہائیبریڈ ٹیکسٹ بک کا اعلان کر دیا اور وہ کہتے ہیں ہم کریں گے. اگر کشمیر کر سکتا ہے تو پنجاب کیوں نہیں کر سکتا گورنمنٹ سکول کے لیے؟ میں آپ کو نوٹیفیکیشن بتا دیتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کو یہ بتائیں. سر کشمیر میں فیسلٹیز بہت بہتر ہیں, میں بتا رہا ہوں, کمپیئر ٹو پاکستان. کشمیر کے اندر سہولیات بہت بہتر, فیسلٹی بہتر کریں, ہاں فیسلٹیز بہتر کریں, تاکہ یہ آج رضا بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے, یہ نقصان نہ ہو. دیٹس مائی پوائنٹ. فیسلٹیز بہتر. صحیح, بالکل صحیح. ناظرین, یہ جو اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں متاثر نہ ہوں, تو آپ ان کو گھر میں کس طرح بٹھا کر بچا سکتے ہیں. گھروں میں بھی وہی فضا ہے جو اسکول کے اندر ہوگی. آپ یہ کہتے ہیں کہ گاڑیاں کم باہر نکلیں اور گاڑیاں روک لیں, تو پھر آپ کو صرف گاڑیاں اسٹوڈنٹس کی نہیں روکنی چاہیے, آپ کو تاجروں کی بھی روکنی چاہیے, سرکاری ملازمین کی بھی روکنی چاہیے, سرکار کی بھی روکنی چاہیے, تمام روکنی چاہیے. اور وہ روکنی چاہیے جن میں سے دھواں نکل رہا ہے, جو اس وقت پولوشن یہاں پر پیدا کر رہی ہیں. سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ اسکول بند کر دیں. آپ اسکول بند کر دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں شاید تعلیم جو ہے ہماری آخری ترجیح پر چلی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ بڑے نعرے کے ساتھ, بڑے دعوے کے ساتھ آیا تھا. اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ جو کہا جاتا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان, اب کئی پاکستان بننے جا رہے ہیں. کس طرح؟ اس بریک کے بعد. ناظرین, حکومت نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ وہ یکساں نصاب تعلیم لے کر آ رہی ہے, اور یکساں نصاب تعلیم کے نتیجے میں اب امیر کا بچہ بھی وہی کچھ پڑھے گا جو غریب کا بچہ پڑھے گا. لیکن پریکٹیکلی ہوا یہ کہ یکساں نصاب تعلیم آنے کے ساتھ ہی اس میں ترامیم شروع ہو گئی. اب ایک کمیٹی بنی ہے جو ان کتابوں کی منظوری دے گی جو یکساں نصاب تعلیم کے علاوہ پڑھائی جا سکتی ہیں. یکساں نصاب تعلیم جو ہے اس کو منیمم سٹینڈرڈ کا نام دے دیا گیا ہے. وہ کم از کم سٹینڈرڈ ہوگا جس کو برقرار
رکھتے ہوئے پرائیویٹ اسکول باقی کتابیں جو ہیں ان کو لاگو کر سکیں گے، اور اس کے لیے جو نام دیا جا رہا ہے وہ کور پلس کا دیا جا رہا ہے. جب کور پلس آئے گا اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں، بڑے بڑے اسکول ہیں، وہ اضافی کتابیں لگا دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کیا واقعی اس سے ایک پاکستان بن سکے گا، یا پریکٹیکلی ہم نے جو نعرہ لگایا تھا یکساں نصاب تعلیم کا وہ دفن ہو کر رہ جائے گا؟ یہاں پر میرے ساتھ رضا الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر نعیم خالد بھی موجود ہیں، کاشف شہزاد بھی موجود ہیں. میں نعیم خالد صاحب آپ سے اس پہ وضاحت چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا صورتحال بنی، یہ تازہ ترین جو آرڈر جاری ہوا ہے یہ کیا ہے، یہ کور پلس کیا ہے، یہ منیمم سٹینڈرڈ کیا ہے، اور کیا یکساں نصاب تعلیم جو تھا اس کا دعویٰ، اس کا نعرہ اپنی جگہ پر موجود ہے ابھی؟ تھینک یو نجم بھائی. دو تین چیزیں ہیں. ایک تو اگر میں سب سے پہلے کہہ دوں کہ جب یہ SNC آ رہا تھا تو ہم نے کہا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کو تھوڑا سلو کر لو تاکہ ہم طریقے سے ٹرانزیشن پیریڈ سے گزرے، اور ہم نے ایک کورٹ میں یہ کیس بھی کیا تھا، یہ ہائی کورٹ کا کیس ہے، ریٹ پیٹیشن نمبر 49211/2020. اور اس میں جج صاحب نے کہا کہ یہ اتنی اچھی چیز آ رہی ہے کہ اس سے غریب اور امیر کا بچہ یکساں سسٹم میں آ جائے گا، اور میں اس کو ایک ستر بھی ایک منٹ کے لیے نہیں روکنا چاہتا. تو یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کور اور کور پلس، یہ اس ڈیسیجن ہائی کورٹ کا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور ہم جا رہے ہیں اور اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ایک سرٹیفائیڈ کلاس سسٹم بنا لیں. کلاس سسٹم پاکستان میں تھا، اور اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ ہم کلاس سسٹم ختم کرنے جا رہے ہیں، یکساں ایک پاکستان بنا رہے ہیں، یکساں پاکستان بنا. اب سال پورا نہیں ہوا، کریکولم کو عمران خان صاحب نے 16 اگست کو نوٹیفائی کیا، اور 17 اگست سے کام شروع ہو گیا اس کے چینجز پہ. کریکولم اگر چینج ہوتا ہے تو اس کو کم از کم 5 سال ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ پورا اپنا سائیکل پورا کرے اپ ٹو اسسمنٹ. ابھی تک کچھ نہیں ہوا، کتاب ابھی ختم ہی نہیں ہوئی، کتاب ابھی 1/3 پڑھائی گئی ہے، اور 1/3 پڑھائی ہوئی کتاب پہ اسسمنٹ اب اس کی طرف میں آتا ہوں. ہوا کیا کہ جب کتابوں کی NOCs شروع ہو گئی، چل پڑے، تو پاکستانی نیشنل پبلشر جتنے ہیں انہوں نے کریکولم کو فالو کرنا شروع کیا، بالکل جس طرح کریکولم کہتا تھا کہ گریڈ 1 میں ایڈیشن اور سبٹریکشن پڑھانا ہے، گریڈ 2 میں ملٹیپلیکیشن اور ڈیویژن پڑھانی ہے. جس طریقے سے کریکولم کہتا تھا کہ ایج اور سٹیج کس بچے کو کیا پڑھانا ہے، ہم اسی طرح چل پڑے. اتنے میں UK پبلشرز جن کی کتابیں آلریڈی لکھی گئی تھی، 2007 سے لکھی گئی تھی، انہوں نے کیا کیا، ان کی کتاب کے گریڈ 1 میں وہ مواد تھا جو کریکولم میں گریڈ 3 میں تھا، جو کریکولم میں گریڈ 3 میں تھا وہ گریڈ 1 میں تھا. اس پہ جب بورڈوں نے، PCTB نے اور KP کی DCT نے آبجیکشن لگانا شروع کیا تو حکومت نے اس کا ساتھ دینا شروع کر لیا، اور ایک پریشر کے انڈر UK پبلشر کے ان کتابوں کو NOC دیا گیا جو کہ ایکچولی کلاس 3 کے مواد کو کلاس 1 میں لا رہے تھے. ہم نے ایز اے نیشنل پبلشر ان پہ آبجیکٹ کیا کہ ہمیں تو کہا کہ کلاس 1 والی کلاس 1، کلاس 2 والی کلاس 2، کلاس 3 والی کلاس 3 میں پڑھائی جائے گی. ان کو کیوں اجازت دی؟ تو اس پہ ہم نے بڑا شور شرابہ مچایا. گئے انہوں نے ان کی NOCs کینسل کر لی. کینسل کرنے پہ حکومت بجائے یہ کہ ان کو کنٹرول کرتی، حکومت نے ایک نیا فارمولہ نکال لیا، اور یہ جو نیا فارمولہ ہے وہ کور اور کور پلس کا فارمولہ ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے گریڈ 1 میں ایڈیشن اور سبٹریکشن ہوگی. یہ ضروری ہے کہ یہاں یہ ایڈیشن سبٹریکشن ہوگی ہر کتاب میں، ہر سکول میں. لیکن اگر کوئی ملٹیپلیکیشن، ڈیویژن، بریکٹ یہ پڑھانا چاہے تو پڑھا، کلاس 3 کی چیزیں بھی پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے. میرے پاس لیٹرز ہے جس میں کلیئرلی کہا ہے کہ 2 لیول پلس ہے. جی 2 لیول یکساں نصاب تو نہیں رہا، ایک بندہ جو مرضی پڑھ. یہ سرٹیفائیڈ کلاس سسٹم پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک جو 70 سال آ رہا تھا یہ کلاس سرٹیفائیڈ نہیں تھا. اور اس کے نتیجے میں UK پبلشرز کی کتابیں جو ہیں، بکس جو ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر شامل ہو جائیں گی. 100% اس کو الاؤ کرنے کے لیے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اصل چیز اس کے لیے ہو رہی ہے. اور ابھی بھی آج بھی نیشنل، اور یہ سرکاری اسکولوں میں تو نہیں آئیں گی ظاہر ہے. سرکاری اسکولوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سرکاری اسکول تو وہ تو ایک غلام قوم بنانے کے لیے منیمم سٹینڈرڈ کے نام پہ، منیمم سٹینڈرڈ پہ رہ جائیں گے. وہ منیمم سٹینڈرڈ پہ رہ جائیں گے. ایک سر کیا کمنٹ کرتے ہیں رضا صاحب؟ سر دیکھیں، اس میں یہ بات تو بجا ہے کہ 2 کلاسیفیکیشنز کی جا رہی ہیں، ایک ایلیٹ سکولز اور ایک جو ہمارے گورنمنٹ سکولز اور یہ سرونگ سکولز ہیں.
یہ کلاسیفیکیشنز جو اگر پہلا نظام دیکھا جائے 2006 کا تو وہ بھی تقریباً اسی کے ساتھ تھا. اس وقت آپ کے پاس یہ آپشن تھی کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں اس کو فالو نیشنل کریکولم کو تو آپ کر لیں, نہیں کرنا چاہتے تو کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. آپ صرف یہ اس میں ایڈیشن کی گئی ہے کہ آپ کی ہر کتاب جو ہے وہ پی سی ٹی بی سے یا جو بھی آپ کی وہاں پہ آرگنائزیشن ہے جو اس کو اپروو کرے اس سے ہو کے گزرے گی. آپ جو کلاسیفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کلاسیفیکیشن فوری طور پہ نہیں کی جانی چاہیے تھی. اگلا 2 سال کے بعد کر دیتے, 3 سال کے بعد کر دیتے تو یہ سمجھ بھی آتی. دیکھیں اس وقت پبلشرز حضرات نے اپنی ایک بک کی پرنٹنگ منیمم سٹینڈرڈز کے مطابق کر لی ہے. اب وہ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں, وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس پورے سسٹم کے. اگر ایکیڈیمکس کا ان کے پاس ہے اور اسکول ان کے ساتھ الائنڈ ہے تو ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں, یا اسکول کچھ نہیں پڑھا سکتا. ان کا تعاون ہے تو اسکول چلتے ہیں اور بچے پڑھ پاتے ہیں. اچھا پبلشر ملنا بھی یہ آپ کی گڈ لک ہے, اچھی بک بننا بھی بچے کی گڈ لک ہے. تو اگر آپ نے پہلے منیمم سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں, طے کر لیے, آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے, تو اب آپ اس کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نصاب میں اگر آپ نے تبدیلی کرنی تو 5 سال کا عرصہ ہونا چاہیے. اس میں آپ نے جو کچھ بنا رہے ہیں اس میں کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ 2-4-5 سال اس کو بچہ پڑھ کے پہلی سے 5ویں تک پہنچ جائے اس کے تحت. اس کے بعد اس کو بھائی ایک بات ایڈ کروں گا, یہ بالکل کہیں دنیا کے کسی کونے میں یہ چیز نہیں ہے. منیمم سٹینڈرڈ, کور پلس کہیں پہ کوئی ڈھونڈ کے لے. میں اتنی دنیا پہ رہا ہوں, میں نے یو کے کا پورا نیشنل کریکولم دیکھا ہے. یہ سٹیچیوٹری چیز ہوتی ہے. سٹیچیوٹری چیز میں منیمم اور میکسیمم نہیں ہوتا, ایک ہی چیز ہوتی ہے سٹینڈرڈ. اور یہ کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ سر کے اسکول میں پڑھنے والے بچے جو 20 بچے کلاس 2 میں ہیں وہ کلاس 5 کا چیز پڑھا سکتے ہیں؟ سر یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ ایک کوتے پہ اونٹ کا بوجھ ڈال کے آپ کہیں میں نے بہت اچھا کام کر لیا. دس از ناٹ دا وے. مجھے چھوڑ دے, پبلشنگ کو چھوڑ دے, ایک سائڈ پہ کر لے. یہ قوم کے ساتھ ایک ایسی زیادتی ہے جس کی وجہ سے یہ قوم کو کمپلیکسز میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اگین کمپلیکسز, اور یہ کہیں پہ الاؤڈ نہیں ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو اس ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کا آپ کو میں بتا دوں, کور پلس کوئی مجھے بتا دے کہاں ہوتا ہے. اچھا اس میں کچھ سکول چلے جائیں گے منیمم سٹینڈرڈ کے اوپر, کچھ چلے جائیں گے کور پلس کے اوپر, فرق آئے گا؟ اچھا اس میں نجم بھائی میں یہ بات کروں کہ سب سے پہلا مسئلہ تو اس میں پیدا ہوگا کہ جو پرائیویٹ بڑے سکول ہیں نا, ان کے پاس جو سرکاری کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں منیمم سٹینڈرڈ کے مطابق وہ تو صرف بیگ میں رکھنے کے کام آئیں گی, ان کو پڑھائے گا کوئی نہیں. صحیح ہے, ایسا ہی ہوگا جی. اور دوسری بات ہے کہ ہم نے پہلے تو سنا جب آپ کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نا, وہ جس طرح نعیم صاحب فرما رہے تھے, آپ نے اگر یکساں سلیبس یا یکساں بھی دینا ہے تو اس کے لیے آپ کلاس 1 میں امپلیمنٹ کرتے, اگلے سال وہ بچے 2 میں پڑھتے, اگلے سال 3 میں جاتے, آٹومیٹیکلی وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے چیز, اور وہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ کہ پچھلے دور حکومت میں شوق چڑھا کہ تمام اسکولوں کو انگلش میڈیم کر دیں, تو راتوں رات آرڈر ہو گیا پہلی سے جو بچے 8 سال جنہوں نے اردو میڈیم پڑھا وہ بھی انگلش میڈیم ہو گئے. صبح رات کو سوئے اردو میڈیم میں تھے, صبح انگلش میڈیم میں اٹھے. اور اسی طرح اب ہوا یکساں نصاب تعلیم اگر بنا کے امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلے ہی سال پہلی سے 5ویں تک تمام کتابیں بدل دی گئیں. جو بچے 4 سال پڑھ چکے تھے پرانی کتابیں, پہلی کی بدلتے پھر دوسری کی بدلتے, پھر وہی کلاس آگے جاتی. اور جو بچہ 5ویں میں ہے وہ پہلے 4 سال کچھ اور پڑھ کے آیا تھا, اور وہ 5ویں میں اس کو کچھ اور دے دیا. نیکسٹ جو سٹیج یہ کر رہے ہیں یہ 6 سے 8ویں تک اگلے سال امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اور پھر کور پلس آ گیا. اب کچھ اسکول جو ہے وہ کتابیں بڑی مہنگی ہیوی کتابیں لگا کے بڑے بڑے ٹیچرز کے ذریعے امپلیمنٹ, وہ ان بچوں کی اہلیت قابلیت بالکل مختلف ہوگی جو سرکاری اسکولوں میں لگائیں گے کتابیں. وہ سرکاری کتابیں ان کو دکھانے کے لیے کہ جی یہ ہم نے لگا دی ہیں, یہ ہماری بک لسٹ میں شامل ہیں, اور وہ بیگوں میں پڑی رہیں گی, ان کو کھولے گا بھی کوئی نہیں, بچوں کے بیگ میں رہیں گے. میں نے یہ دیکھا ہے, اس میں نعیم صاحب تھوڑا سا رہنمائی کر سکتے ہیں. جو بچے او لیولز کرتے ہیں, اے لیولز کرتے ہیں, جب وہ او لیولز کرتے ہیں اور میٹرک کی ان کے پاس انگریزی کی کتاب آ جاتی ہے یا کوئی اور آ جاتی ہے, ان کے لیے تو پینٹ ہوتی ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں نا کہ او لیولز اے لیولز کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں میٹرک کا, تو وہ اس کا طریقہ کار, ایگزامینیشن کا, سلیبس کا, ہر چیز کا فرق ہے. صحیح, ہم ایک ہی طریقہ کار میں سب کچھ گھسا دیا. بالکل. ابھی میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ ابھی جو 6 سے 7ویں تک جو مجھے کورس آؤٹ لائن اپنے سبجیکٹ کی ملی کمپیوٹر سائنس کی, وہ اگر جو کورس آؤٹ لائن کے مطابق جو کتابیں 6 سے 8ویں تک آئیں گی گورنمنٹ اسکولوں کے اندر, تو یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک کمپیوٹر لیب ہماری ان کے مطابق بچوں کو پریکٹیکل کرانے کی اہلیت نہیں رکھتی پورے پنجاب کے اندر.
آپ کو سارے پنجاب کے اندر کمپیوٹر لیبز ریپلیس کرنی سارا کچھ ہوائی قسم کا کیا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے. اور آپ یہ امیجن کریں نا کہ اگر آپ کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں، کمپیوٹر سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور آپ کے پاس بچے کو وہ پریکٹیکل کرانے کی فیسلٹی نہیں ہے، وہ سپورٹڈ ہی نہیں ہے جو سسٹم پڑے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کا سلیبس اور کیا یکساں نصاب، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. دوسرا، ہمیں 2 سال بار بار کہہ کے دھوکہ دیا گیا انگلش میڈیم کے نام، اردو میڈیم کے نام پہ، کہ جی 85% والدین کا رائے آئی ہے، سروے کرایا گیا، فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پنجاب گورنمنٹ بھی یہ کہتی رہی کہ اردو میڈیم میں کتابیں ہوں گی. اس دفعہ اب تعلیم اپنی آپ کی قومی زبان میں پڑھائی جائے گی. میں کل کہیں سن رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، جسٹس ریٹائرڈ جواد خواجہ صاحب کا بیان سن رہا تھا، مجھے تو بڑا پسند آیا یہ ان کی بات، اور انہوں نے آپ کو پتہ ہے نفاذ اردو کا فیصلہ بھی دیا ہوا ہے. جی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ انگریزی پڑھانے اور انگریزی میں پڑھانے میں بہت فرق ہے، کہ بچے کو آپ انگلش ایز اے لینگویج پڑھائیں، 100 دفعہ پڑھائیں، لیکن جب آپ بچے کو کہتے ہیں، جو خاص طور پر وہ بچے جو ٹیوشن کی فیسلٹی نہیں ہے، جن کے گھر میں وہ بیہیویئر نہیں ہے، جنہوں نے گھر میں پنجابی بولنی ہے، اپنی مادری زبان بولنی ہے، ان کے پاس ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ انگلش میڈیم کی کتاب کی ریڈنگ بھی کر سکیں، تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں؟ آپ یکساں نصاب کے نام پہ آپ نے کہا کہ ہم اردو میڈیم میں پڑھائیں گے، لیکن جب کتابیں پوری کی پوری پنجاب کی پرنٹ ہو گیا تو وہ سب پھر دوبارہ انگلش میڈیم میں تھی. ہم کوئی نظام، کوئی بات، کوئی سوچ سمجھ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، نہ ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں. گورنمنٹ کیا کر کیا رہی ہے اس میں؟ قاضی صاحب، گورنمنٹ جو ہے کیا پرائیویٹ سکولز کا سٹینڈرڈ نیچے لا رہی ہے یا سرکاری سکولوں کا سٹینڈرڈ اوپر کر رہی ہے؟ اس کو کس طرح نہیں، اب تو جس طرح نعیم صاحب نے کہا یہ تو سرٹیفائیڈ کلاس بن جائے گی نا ایک الگ سے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کور پلس والی آپ کی کتابیں جو سرکاری یکساں نصاب کی کتابیں ہیں، پرائیویٹ سکول ان کو صرف انسپیکشن کے لیے دکھانے کے لیے رکھے گا، صحیح ہے، کوئی نہیں پڑھائے گا، اور گورنمنٹ سکولوں کے اندر وہ پڑھائی جائیں گی. تو آپ نے پھر بدلا کیا؟ جو اتنی محنت کی، اتنی کتابیں نئے سرے سے چھاپی. رضا صاحب، کور پلس کے نام پہ جو کتابیں آئیں گی وہ زیادہ ہماگیر ہوں گی، زیادہ ٹیکنیکل ہوں گی، زیادہ بہتر طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں گی، اور جو منیمم سٹینڈرڈ والے بچے ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. سر ہوا یہ کہ جو وفاق نے جب اپنا سنگل نیشنل کریکولم لاگو کیا تو پنجاب نے اس آئیڈیا کو مس انڈرسٹینڈ کیا. اچھا. اور پنجاب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی سب کے لیے منیمم سٹینڈرڈز ہوگا، جبکہ وفاق نے شروع میں یہ کہا تھا کہ منیمم سٹینڈرڈز موجود ہوگا، اوور اینڈ ابو آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے لیے اپروول لینی پڑے گی. اور اس صورتحال میں یہ تھا کہ منیمم سٹینڈرڈ کے ساتھ، جیسے یہ آپ ریکٹینگل ہے، یہ منیمم سٹینڈرڈ ہے، اس کے اوپر کیپنگ موجود تھی کہ ایک فریم کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی بک بنا سکتے ہیں اور وہ پڑھا سکتے ہیں. اب وہ کیپنگ کو بھی ریموو کر دیا گیا، اب نیچے بیس موجود ہے، کیپنگ کوئی نہیں ہے. آپ جہاں مرضی اب یوکے پبلشرز کی کتابیں بھی آ سکتی ہیں، آسٹریلیا کی بھی آ سکتی ہیں، آئیں گی. اب تو آئیں گی بہت مہنگی مہنگی کتابیں، وہ بھی بکیں گی. اور اس کے نتیجے میں ناظرین میں ایک بریک پر جانا چاہ رہا ہوں. بریک پر جاتے ہوئے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بچے جو 2 کلاسز کس طرح بنے گی، یہ پہلے بھی موجود تھا، لیکن یکساں نصاب کے نام پر کہا جا رہا تھا کہ ہم اس کلاس سسٹم کو ختم کرنے جا رہے ہیں. پریکٹیکلی ہوگا کیا کہ آپ بڑے بڑے مہنگے اسکولوں میں، ٹھیک ہے جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا نتیجہ بھی لیں گے، ہم اپنے بچوں کو اتنی اچھی تعلیم بھی دیں گے کیونکہ ہم بڑی بھاری فیسیں پے کرتے ہیں. لیکن آپ ان کے بارے میں سوچیں جن کے پاس ایک بندہ بھاری فیسیں پے نہیں کرتا. ذرا اس کو ذرا سمجھیے گا، ایک بندہ بھاری فیس پے نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کرتا؟ وہ صرف اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس وجہ سے آپ اس کے بچے کو کور پلس سے بڑی بڑی اچھی کتابوں سے محروم کر دیں گے، جو اس کے ساتھ ہی جو کسی کا ڈرائیور ہے، اس کا جو صاحب ہے، اس کا بچہ پڑھ رہا ہے، ڈرائیور کا بچہ نہیں پڑھ سکے گا. تو پھر کہاں سے کلاس سسٹم کا خاتمہ ہوگا؟ ایک طرف مدارس ہیں، ایک طرف ہمارے سکولز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ او لیولز اور اے لیولز ہیں. یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ختم کر دیا. ایسا نہیں ہے، آپ نے کئی پاکستان بنا دیے ہیں، اور خود پرائیویٹ سکولز کے اندر آپ نے ایک دفعہ پھر کلاسیفیکیشن کو سرٹیفائیڈ طریقے سے نافذ کر دیا. یہ بڑا قابل افسوس ہے. اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں اس فرق کے حوالے سے جو اس وقت پیدا کیا جا رہا ہے. یکساں نصابی تعلیم کا دعویٰ اور پروگرام جو تھا وہ بڑے نعروں کے ساتھ آیا تھا، بڑے بڑے کلیمز تھے، لیکن اب کور پلس کے نام پر یکساں نصاب کے نعرے کو دفن کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور جو اس میں بڑی بڑی کتابیں اس میں ایڈ کر دی جائیں گی. جو سرکاری اسکولوں کے بچے ہوں گے یا آپ سستے اسکولوں میں کم فیس والی جگہوں پر بچے پڑھتے ہوں گے، وہ تو منیمم سٹینڈرڈ پر ہی رہیں گے. لیکن جو بچے اس سے آگے جائیں گے وہ کور پلس ہو جائیں گے، ان کے لیے بڑی بڑی اچھی کتابیں ہوں گی، اور
اس کا سٹینڈرڈ وہی اسی طرح آپ دیکھ لیں نا، جس طرح ایچیسن ایک ڈیفرنٹ دنیا ہے، باقی آپ شائفات کا ایک ڈیفرنٹ دنیا ہے، مختلف دنیا ہے جو ہمارے سرکاری اسکولوں سے، بلدیہ کے اسکولوں سے، کارپوریشن کے یا باقی اسکولوں سے، ایون میں تو جو فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول ہیں ایف جی کے، میں ان کی بات کرتا ہوں، ان سے مختلف دنیا ہے، تو یہ فرق آ جائے گا. لیکن سرکار کی بھی ریزرویشنز ہے. ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں. کاشف صاحب دیکھیں، جب سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے بارے میں یہ ریزرویشنز ہوں کہ وہ انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے حکومت کو کچھ نہ کچھ تو سٹیپس لینے پڑیں گے. نجم بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1947 سے لے کے آج تک کبھی یہ بات نہیں آئی، اس طرح کا کوئی ایلیگیشن اساتذہ کے اوپر نہیں لگایا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو حکومت ہے اس وقت، حکومت وقت ہے، وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ جو مرضی کہہ دیتے ہیں. آج تک تو آپ مدارس کے اوپر الزام لگاتے رہے، اب آپ کہتے ہیں کہ وہ تو سارا معاملہ ٹھیک ہے، درست ہے. اب جو ہے وہ آپ نے گورنمنٹ اسکول اور کالجز کے اساتذہ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا آپ نے. آپ اس بات کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ صرف بس ٹی وی پہ آنا ہے اور اپنی سیاست کے لیے آپ نے جو مرضی جس کو مرضی کہہ دینا ہے؟ آپ بلا وجہ آپ جاتے جاتے جو ہے وہ آپ بات کر کے آپ اپنی لوگوں کو اپنے خلاف بھی کرتے ہیں. میں آپ کے اور آپ کے چینل کے ذریعے سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ہم اپنے تمام اساتذہ اسکول اور کالجز کی طرف سے کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اپنی اس بات کے اوپر معذرت کریں اور یا اس کو ثابت کر دیں. اور اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم چند دن کا انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم پراپر اس کے اوپر احتجاج کا لائحہ عمل بھی دیں گے. یہ تو آپ نے مذاق کر دیا نا کہ اساتذہ انتہا پسند ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ کیسے آپ کو پتہ چلا کہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اگر یہ بات ہوتی تو 1947 سے لے کے اب تک جتنے آپ نے طالب علم پروڈیوس کیے ہیں تو پھر آپ تو اب اس ریاست میں رہنے کے قابل ہی نہ ہوتے. نہیں، اس کا ایک اور بھی مطلب لیا جا سکتا ہے نا کہ کیا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکاری اسکولوں اور کالجز میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ استاد جو ہے وہ تو کتاب کو پڑھاتا ہے، کیا وہ کتابیں انتہا پسندی پیدا کرتی ہیں؟ آپ پھر سلیبس کون دیتا ہے؟ حکومت دیتی ہے نا. ہمیں تو جو آپ نے دیا ہے ہم نے وہ پڑھانا ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے سرکاری اسکولوں کے اندر، ہم نے بچوں کا جو امتحان لینا ہے، بچے کتاب پڑھ لیں بہت بڑی بات ہے، کتاب سے کتاب پڑھا دیں ایڈیشنل، تو ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور وہ جو اس وقت نمبر سسٹم کی گیم ہے اس کے اندر ایک ٹیچر کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کا سلیبس نہیں پورا ہوتا. اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں، اتنے اور معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ اس بچے کو مشکل ہو گیا. صحیح بات ہے، اس وقت تو مشکل ہو گیا کہ آپ سلیبس جو ہے بچے کو پڑھا دیں، تھوڑا سا اس کا کنسیپٹ کلیئر کر دیں، اس کو رٹا لگوا دیں، یہ مشکل ہے. صحیح. اگر ہم بات کریں اس کو اچھی تعلیم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، تو اچھی تعلیم ہے کیا؟ سر، اچھی تعلیم ایج اور سٹیج پہ اپنے عمر کے لحاظ سے اس بچے کو وہ سمجھانا، اس کو ڈٹرمنٹ کون کرتا ہے؟ کریکولم. اور کریکولم ایکسپرٹس یہ ڈٹرمنٹ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی اتنے ہارس پاور کی ہے تو اتنا لوڈ لے جا سکتی ہے، اتنے ہارس پاور کی ہے تو اتنا لوڈ لے جا سکتی ہے. اچھی تعلیم اس کا نام ہے. سڑکوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ایکسل پاور ہے تو اس سے زیادہ جو ہے ٹرک پہ بوجھ نہیں ڈالنا، تو جب ڈالو گے تو روڈ خراب ہوگی. تو یہ جو اس وقت کور پلس کی کہانی کہہ رہے ہیں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ ویسے ہی ایک سٹوری بنا رہے ہیں اس ایلیٹ سکول کے سسٹم کو کمانے کے لیے. انہوں نے یہ کچھ بچوں کو پہلی جماعت میں تیسری جماعت کی چیزیں پڑھا دی جائیں تو وہ بچے زیادہ آگے نہیں نکل جائیں گے. آگے نہیں نکل جاتے. اس پہ جو آپ نے لوڈ ڈال دیا، اس کو جو باقی ساری ایکٹیویٹی سے آپ نے منع کر دیا، وہ تیسری جماعت کی سیکھے گا تو کیا ہوگا؟ اور جب کتاب میں تیسری جماعت کی چیز ہوتی ہے تو کلاس میں ایگری کرتا ہوں 20 میں سے 2 بچے، ایک بچہ ہوتا ہے جو تیسری جماعت کی چیز ون میں سمجھ جائے گا. لیکن وہ 18 بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ڈنڈا اور زور لگا کے ایکسیلریٹر دبا کے ساری چیزوں سے ہٹا کے اس کو تیسری جماعت کی پڑھائی. سوال میرا یہ تھا کہ اچھی تعلیم ہے کیا؟ اچھی تعلیم یہ ہے کہ بچے کو اس کی عمر کے مطابق اس کا کنسیپٹ کلیئر کر دیا جائے، جو کچھ آپ اس کو پڑھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی، دس از اچھی تعلیم. دس از ناٹ اچھی تعلیم کے اوپر والی چیز پہلے پڑھائی جائے. یہ لوگوں نے غلط سر اچھی تعلیم ہے کیا؟ سر دیکھیں، پہلے 6 کلاس میں آ کے ہمیں انگلش پڑھایا کرتے تھے گورنمنٹ سکولز میں.
ہر زمانے کے لحاظ سے کیلیپر چینج ہوتا ہے بچوں کا. آج انڈیا میں 6 کلاس میں بچوں کو کوڈنگ سکھائی جا رہی ہے, یو کے میں سکھائی جا رہی ہے, بہت سارے ممالک میں کرائی جا رہی ہے. 2 کلاس کے لیول پہ بچوں کو روبوٹکس سکھایا جا رہا ہے. جی, سلیبس اپ گریڈ ہوتا جا رہا ہے اور بچوں کے ذہن بھی اپ گریڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ زمانے کے لحاظ سے فی زمانہ بچہ جب جو زیادہ چیزوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے وہ اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. اور اس کے آپ اچھی تعلیم کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ زمانے کے مطابق ریکوائرمنٹ ہے وہ بچے کو پڑھانا جو ہے وہ اچھی تعلیم اور اس کو ڈیٹرمنٹ کریکولم سمجھانا. بہت شکریہ رضا الرحمان صاحب, نعیم خالد صاحب آپ کا شکریہ, کاشف صاحب آپ کا شکریہ. اور اچھی تعلیم سب کو دیں, کچھ کو نہ دیں, کچھ کو بہت زبردست اچھی تعلیم دے دیں, کچھ کو منیمم سٹینڈرڈ پر لے جائیں. کئی پاکستان بن جائیں گے جو پہلے سے موجود ہیں اور اس پر پھر اسی طرح آپس میں نفرت, تعصب اور غربت, نااہلی, پتہ نہیں کیا کیا جنم لیتا رہے گا. اس کے نتیجے میں پھر انقلاب آتے ہیں. اللہ حافظ.